الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے، تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کے بدن میں سے، اور کہا کہ نہیں منع کیا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے، مگر اس لیے کہ تم بن نہ جاؤ دونوں فرشتے، یا نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ جنت میں رہنے والے۔ اور قسم اٹھائی ان کے سامنے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پس شیطان نے نیچے گرا دیا ان دونوں کو دھوکے سے۔ پھر جب دونوں نے کھا لیا درخت سے، تو ظاہر ہو گئے ان کے سامنے ان کے بدن، اور چمٹانے لگے بدن پر جنت کے پتے، اور آواز دی ان کے رب نے ان کو کہ کیا نہیں کیا تھا منع میں نے تمہیں اس درخت سے، اور کیا نہ حکم دیا تھا تم کو کہ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے کھلا۔ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور نہ رحم فرمائے ہم پر، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ پچھلی مرتبہ جو فرمان الہی آپ کو سنایا گیا، اس میں انسان کی تخلیق اور اس کے سامنے ملائک کو سجدہ کرنے کا حکم، ابلیس کا ملعون ہونا، اور قیامت تک کے لیے بغاوت کا اعلان کرنا، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے قیامت تک کی زندگی کی مہلت مانگنا، اور شیطان کے مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرنے کے ارادے کا بیان ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور شیطان کو ذلیل کر کے جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اس ارشاد پاک میں چند باتیں غور طلب ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان کی تخلیق کے بعد انسان کی صورت کے بننے سے مراد یہ ہے کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا، اس نور سے ساری مخلوق کے ارواح بنائے گئے، اور پھر اس دنیا سے چار عناصر آگ، ہوا، مٹی اور پانی لے کر آدم کا بت بنایا گیا۔ جب وہ تیار ہوا، پھر روح کو اس کے اندر داخل ہونے کا حکم ہوا۔ دوسری یہ بات کہ فرشتوں سے انسان کو سجدہ کرانے سے یہ ثابت کرنا تھا کہ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ تیسری یہ بات کہ سجدہ آدم کو نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیا گیا۔ حکم نہ ماننا سب سے بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے شیطان ابلیس ملعون ہو گیا۔ ابلیس نے سجدہ اس لیے نہ کیا کہ وہ عزت اور بے عزتی کے چکر میں پھنس گیا، اور یہ نہ سمجھ سکا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی میں ہے، غرور اور تکبر میں ذلت اور رسوائی ہے۔ پھر ابلیس کا آئندہ کے لیے اپنے گناہ پر قائم رہنے کا عزم اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت نہ کی، اور اس کے دل و دماغ روشن نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، جس سے ان کے سینے انوار و تجلیات الہی سے منور ہوتے ہیں۔ ان سے نسبت رکھنے والوں کے دل و دماغ بھی روشن ہو جاتے ہیں، وہ غلط اور صحیح میں تمیز کر لیتے ہیں۔ شیطان نے ایسا نہ کیا، وہ دائمی لعنتی بن گیا۔ شیطان ہر طرح سے انسان کا دشمن بن گیا، اور دشمنی میں وہ انسان کو ہر طرح سے گمراہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے میں پوری کوشش کرتا ہے۔ مگر جن لوگوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو گئی، ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، صراط مستقیم ان کے سامنے ہوتا ہے۔ شیطان کی کوئی چال ان پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ آج کا فرمان اس تاریخ کا مزید بیان ہے کہ پھر کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، جدھر چاہیں پھریں، جو چاہیں کھائیں، لیکن ایک مخصوص درخت کے متعلق فرمایا کہ اس کو نہ کھائیں۔ اگر اس کو کھایا تو حکم عدولی ہوگی۔ شیطان، جس نے آدم سے دشمنی کا عزم کر لیا تھا، کوشش شروع کی کہ آدم کو نقصان پہنچائے۔ یہ حکم سننے کے بعد اس نے آدم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے آپ کو اس لیے منع کیا ہے کہ آپ یہ درخت کا پھل کھانے سے فرشتہ بن جائیں گے یا ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ اس نے وسوسہ ڈالا آدم کے دل میں، اور قسمیں کھائیں کہ وہ ہمدرد کے طور پر ایسا کہہ رہا ہے۔
چانچہ آدم سے غلطی ہو گئی، یہ یقین کرتے ہوئے کہ کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، کیونکہ ابھی تک دنیا کا دستور شروع نہیں ہوا تھا۔ جو ہی درخت کا پھل چکھا، آپ کا روحانی لباس اتر گیا اور دونوں کا بدن ننگا ہو گیا۔ آپ بہت پریشان ہو گئے اور پھر شرم کے مارے ادھر ادھر جنت میں بھاگے اور درختوں کے پتوں سے اپنا جسم کو چھپانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی، اے ہمارے رب، ہم سے ظلم ہو گیا، اگر آپ نے معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آدم کو جس وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا علم ہوا تو وہ سخت پریشان ہو گئے، معافی مانگنی شروع کی اور بے انتہا رونا شروع کیا۔ 300 سال تک روتے رہے، تب معافی ملی، لیکن شیطان نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی معلوم ہونے پر بھی معافی نہ مانگی، بلکہ اور زیادہ بغاوت اور سرکشی میں کوشش شروع کی۔ اس نے معافی نہ مانگی، وجہ کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے، آدم کی نسبت اللہ تعالیٰ سے تھی۔ غلطی معلوم ہونے پر پشیمان ہوئے اور شیطان نے آدم کی اطاعت نہ کی، وہ روشنی سے محروم رہا، صراط مستقیم نہ معلوم کر سکا، نہ چاہ سکا، بلکہ گناہ کا مرتکب ہوتا چلا گیا۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی گناہ پر پشیمان کرتی ہے اور نجات کا ذریعہ بنتی ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی گناہ پر اصرار اور بار بار ارتکاب کراتی ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل منشا اللہ تعالیٰ کا تھا کہ آدم کو جنت بھی دکھا دی جائے جو نیک مال کا بدلہ ہوگی، اور زمین پر بھی آپ کو بھیجا جائے جو انسانیت کا گھر ہے۔ اب کس طرح بھیجا جائے؟ یا تو عزت اور احترام سے بھیجنا تھا، یا اس طرح روتا فریاد کرتا۔ حقیقت اگر دیکھی جائے تو آدم کے لیے اس طرح زمین پر آنا بہتر تھا۔ اگر شان اور شوکت سے آتے تو ہو سکتا ہے آپ کے دل کے اندر غرور کا شائبہ رہتا، جو آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتا۔ اس طرح آپ عاجزی لے کر آئے اور روتے روتے اللہ تعالیٰ کو منایا، جو یقیناً بلند مرتبہ کا سبب بھی بنا اور آئندہ آپ کی نسل کے لیے سبق بھی بنا کہ بہرحال آدم کو زمین پر تو آنا تھا، لیکن آپ کا آنا ایسا ہوا کہ آپ عاجز سوالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بن کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روتے رہے، جو حاصل کی اور بلند مقام پر فائز ہوئے۔ شیطان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہونا تھی، اس لیے اس سے اور زیادہ وہ لعنت کا حقدار بنا، اور اس کے لیے یہ اسباب بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ موسیٰ نے حضرت آدم سے شکوہ کیا کہ کیا آپ ایک گندم کے دانے کے لیے خود بھی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور ساری نسل کو بھی گرفتار کیا؟ تو آدم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ میری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہی منشا تھی جس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے، رضا کے لیے اور بندگی کے لیے عاجزی ہی ذریعہ ہے۔ غرور، تکبر اور مستی دوری کا سبب ہے۔ آدم اور شیطان کی زندگی سے یہ سبق ظاہر ہوا، اور وجہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس کو حاصل ہو وہی بندہ مقرب اور نجات حاصل کرتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم باغی، مغرور اور جہنمی بنتا ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔